نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سورۃ النحل کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں، یعنی تعارف۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 128 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ میں شہد کی مکھی اور شہد بنانے کا ذکر ہوا ہے۔ شہد کا فائدہ بھی بتایا گیا ہے اور اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی انعامات کا ذکر کرتے ہوئے شہد کی مکھی کا حوالہ دیا ہے۔ اگرچہ اس سورہ میں بہت سی اور چیزوں کا بھی ذکر ہے، لیکن یوں لگتا ہے جیسے شہد ایک بہت ہی نفع مند چیز ہے، اس میں شفا ہے، اور شہد کی مکھی کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی باقی سب سے بہت مختلف اور یونیک ہے۔ اور مکھی کا سائز بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ سائز میں چھوٹا ہونے کے باوجود جو کچھ وہ بناتی ہے یعنی پروڈیوس کرتی ہے وہ حیرت انگیز ہے، اور اس کے حیرت انگیز فوائد بھی ہیں۔ اور پچھلی کئی آیات سے دیکھتے ہیں کہ جو چیز بھی فائدہ مند ہوتی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی بہت نفع مند ہے اور جو وہ کام کرتی ہے وہ بالکل مختلف کام ہے، تو شاید اسی وجہ سے سورہ کا نام النحل رکھا گیا ہے۔ جبکہ اس سورہ میں انعام کا اور ان کے بہت سے فوائد کا بھی ذکر ہے اور بہت سی باقی نعمتوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ سورہ کہف کے بعد نازل ہوئی ہے اور مکی دور کے آخری حصے میں جب مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ہو رہے تھے اس زمانے میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اب اس سورت کے بنیادی موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اس سورت کا بنیادی موضوع اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا مفصل بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ اسی لیے سورت کو سورۃ النعم یعنی نعمتوں کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ عرب کے مشرکین عام طور پر یہ مانتے تھے کہ ان میں سے بیشتر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں وہ بت بھی شریک ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ فرما کر انہیں توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے اور ایمان نہ لانے کی صورت میں انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ یہ سورت جس زمانے میں نازل ہوئی اس وقت بہت سے مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 41 میں اور 42 میں ان کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کے مصائب اور آلام کا دور ختم ہونے والا ہے اور انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ عطا ہوگا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اجر اور ثواب ہے، بشرطے کہ وہ صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں۔ سورہ کے آخری حصے میں اسلامی شریعت کے کچھ اہم احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں جو ایک مسلمان کے طرز عمل کی بنیاد ہونی چاہیے۔ یہ سورہ کا ایک مختصر سا تعارف تھا، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم، آمین۔